السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، حضرت سلطان محمد محمود غزنوی ایک بڑا اچھا بادشاہ گزرا ہے۔ اس کا ایک غلام تھا ایاز، جس کے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور ایاز جو تھا وہ بھی بہت زیادہ اپنے آقا کی بادشاہ کی عزت اور احترام اور محبت سے پیش آتا تھا۔ لیکن جو دوسرے لوگ تھے، تمام اہل دربار، وہ اس سے بہت زیادہ خار کھاتے تھے کہ یہ اس قدر منظور نظر کیوں ہے، اور بادشاہ ہر وقت اس کی تعریفیں کرتا ہے اور ہر وقت اس کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے اور دوسروں پر فوقیت دیتا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں کبھی موقع ہوا تو ضرور دکھاؤں گا کہ میں کیوں اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ دربار سجا ہوا تھا، تو بادشاہ نے ایک بہت قیمتی جام تھا اس کے پاس۔ اس نے کہیں جام کا ذکر آتا ہے، کہیں ہیرے کا ذکر آتا ہے، بہرحال جو چیز بھی تھی بہت ہی قیمتی چیز تھی۔ تو بادشاہ نے سب لوگوں سے کہا، اہل دربار سے ایک ایک بندے کو کہا کہ اس کو توڑ دو، اس کو توڑ دو۔ تو کسی نے بھی نہیں توڑا، سب نے یہی کہا کہ حضور یہ تو بہت قیمتی اور بہت نایاب چیز ہے، اس کو کیوں توڑا جائے، اس کو تو نہیں توڑنا چاہیے۔ آگے پکڑایا کرتے کرتے پورے دربار کے پاس سے ہو کر جب ایاز کے پاس آیا، ایاز بالکل پاس بیٹھا ہوا تھا بادشاہ کے، تو اس کو جب کہا گیا کہ اس کو توڑ دو تو اس نے فوراً اس کو توڑ دیا۔ تو سب جو لوگ تھے، اہل دربار جو تھے، انہوں نے اس کو بہت زیادہ ملامت کیا کہ اتنی قیمتی چیز کو تم نے ایک سیکنڈ میں توڑ دیا، ذرا بھی نہیں سوچا کہ کتنی خوبصورت چیز ہے، تم نے اس کو ضائع کر دیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے حکم ملا تھا، میں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ تو بادشاہ نے مسرور غصے سے کہا کہ ایاز تم نے کیوں توڑا، کسی نے بھی نہیں توڑا تھا تو تم نے کیوں توڑ دیا، اور اس کو ذرا سا بھی تم نے نہیں سوچا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ یہ قیمتی چیز ہے، میں نہ توڑوں۔ تو اس نے ایک دم سے ہاتھ باندھ دیا اور کھڑا ہو گیا اور ایک دم کہنے لگا کہ حضور غلطی ہو گئی مجھ سے، غلطی کی مجھے معافی کر دیں، اگر معاف نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ تو بادشاہ جو تھا اس نے اہل دربار سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو، تم لوگ کہتے ہو نا ہمیشہ مجھے کہ یہ کیوں اس کے ساتھ میں پیار کرتا ہوں، اسی لیے پیار کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ میرے جو بھی میں بات کہتا ہوں کہ یہ کر دو، یہ نہیں سوچتا کہ اس میں کیا نقصان ہے، کیا اس میں، یہ فوری طور پر وہ اس بات پر عمل کر دیتا ہے جو میں کہتا ہوں اس کو۔ اسی لیے مجھے یہ چیز پیاری لگتی ہے، اس کی عادت بہت اچھی لگتی ہے۔ اور دوسری بات یہ اس کی اچھی لگتی ہے کہ دیکھو، اس کو میں نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ اس نے میرے کہنے کے مطابق اس کو توڑا، لیکن اس نے فوراً جو تھا اپنا قصور مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور یہ نہیں کہا کہ حضور آپ ہی نے تو کہا تھا، ایسا بھی نہیں کہا کہ اس غلطی کو میری طرف ہی منسوب کر دے، فوراً اپنا قصور اس کو ظاہر کیا۔ اس سے ہمیں بہت زبردست ایک سبق ملتا ہے کہ جو نیک اور فرما بردار جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، اور کبھی اپنی گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی جو وجہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بنا لیتے کہ اللہ کی طرف سے ہی آیا تھا اور ایسے ہمارا تو کوئی قصور نہیں، اللہ نے جو چاہا وہ کروا لیا۔ کہ شیطان نے دیکھو نا، جس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کر دیا فرشتوں نے، لیکن اس نے نہیں کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا، تو اس نے آگے سے یہی کہا کہ اللہ تو نہیں تو کروایا مجھ سے، جو کچھ بھی کروایا میں نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیا۔ اور جب اس کے برعکس جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ ممنوع شجر کا پھل کھا لیا تھا، تو جب ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا، فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میاں جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے جو ہے بہت بڑا گناہ کر دیا، اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو اپنی غلطیوں کو اپنی طرف ہی رکھیں، اللہ تعالیٰ سے منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہونے کے باوجود غلطیوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب نہیں کرنا ہے ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں اور جنوں کو یہ اختیار دے رکھا ہے، ہمیں اپنی سوچ کے مطابق عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ تو جب ہم اپنی سوچ کے مطابق عمل کر لیتے ہیں تو اس میں برائیوں کو اللہ کی طرف کی منسوب کر دیتے ہیں، اچھائیوں کو صرف کیوں نہیں کرتے، اچھائیوں کو کیوں صرف کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کو اپنا وہ نصیب سمجھ لیتے ہیں، اور برائیوں سے کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ہمیں سوچ سمجھ کر اپنی نیتوں کا جو ہے نا عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کسی بات پر مزید ناراض ہو کر ہم سے کوئی بڑی سزا ہمیں نہ دیتے۔